الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82، 7واں پارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، یعنی شرک سے نہیں ملایا۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں۔ وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ پچھلی آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو، ایک فریق وہ ہے جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، دوسرا تم ہو جو بتوں کی، چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے ہو۔ ذرا تم خود غور کرو کہ ان میں سے امن والا گروہ کون سا ہے، امن والی جماعت کون سی ہے جو امن میں رہے گی۔ تو خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، امن میں وہ لوگ رہیں گے جو ایمان لائیں گے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ شامل نہیں کریں گے، اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کریں گے۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ بڑی شاق گزری، بڑی مشکل، اور مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن اپنے نفس پر ظلم کون نہیں کرتا؟ یعنی چھوٹی موٹی زیادتی تو ہو جاتی ہے، کون بچے گا پھر؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ کیا تم نے حضرت لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام کو اس آیت کے مفہوم اور اس کا جو اصل جو تفسیر ہے پھر پتہ چلا کہ یہاں جو ظلم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، کسی میں بھی اللہ کا کسی دوسرے کو شریک نہ، کسی دوسری چیز کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے۔
یہ مراد تھا۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان میں ملاوٹ نہیں کریں گے شرک کی، لم یلبسو، ملاوٹ کرنا، ملانا، یلبسو ملانا، ملاوٹ کرنا، لم نہیں، جو لوگ ملاوٹ نہیں کریں گے توحید میں، ایسے ایمان والے لوگ جو ہیں اولئک لہم الامن، وہ اصل امن میں وہ لوگ ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ تو بڑی مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، بڑی جلدی سے گزرنے والی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے۔ اس میں اگر کسی کو امن چین سکون مل گیا تو اصل امن تو وہ ہے۔ اور اسی امن کی خاطر دنیا میں اگر مصیبتیں، پریشانیاں، صعوبتیں اگر برداشت کرنا پڑتی ہیں تو بندہ مومن برداشت کر جاتا ہے۔ لیکن اس کی اخروی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی پرسکون ہوتی ہے، اس میں پریشانی تکلیف کا گزر بھی نہیں ہے، قریب سے بھی پریشانی نہیں گزرے گی۔ دنیا میں تو 100 دکھ، 100 مصیبتیں، پریشانیاں، لیکن آخرت میں بندہ مومن جو کامیاب ہوگا، اصل امن چین سکون وہ زندگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کی، یعنی ظلم نہ کیا، اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں امن والے، یہ امن پا گئے، یہ سکون پا گئے لوگ، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اصل میں دنیا میں بھی جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں جو آتی ہیں، بندہ مومن ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر جاتا ہے، جبکہ جس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے وہ واویلا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کافر پر مصیبت اور پریشانی نہیں آتی، بندہ مومن سے اسے زیادہ آتی ہے، لیکن وہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں ایسے پھنسا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی مصیبتوں کو وہ سمجھتا ہے یہ مصیبت ختم ہو جائے گی تو مجھے یہ مل جائے گا، لیکن بندہ مومن پر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ بندہ مومن اسے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر جاتا ہے۔ آتی دونوں پر مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر تم امن والی زندگی چاہتے ہیں، جو حقیقی امن والی زندگی ہے، جس میں چین سکون ہے اور جس میں پریشانی کا گزر بھی نہیں ہے، تمہارے ذہن کے قریب سے بھی پریشانی اور مصیبت تمہارے جسم کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی، وہ زندگی اخروی زندگی ہے، اور وہ کن کو ملے گی؟ ان کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور شرک سے انہوں نے ایمان میں ملاوٹ نہ کی۔ یہ بڑا باریک سا مسئلہ ہے، بڑا سوچنے والا مسئلہ ہے۔ ہم تو مسلمان بھی ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو شرک کی آلائش سے بچا کے رکھنا ہے۔
پختہ یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر رکھنا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں ہدایت پا لی۔ ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت اور آسان ترین طریقہ ہدایت ہے، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ اسلام کا ہے۔ یہ جملہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دہرایا ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے آسان ترین اور سب سے بہترین طریقہ اسلامی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ جو ہے، یہی طریقہ ہدایت والا ہے، اور جو اس طریقے پر چلا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اس طریقے کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ ہدایت والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔